ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات باندیوں سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے ہم بستری کو بھی جائز قرار دیا. یہاں بھی اسلام پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں باندیاں ہیں باندیاں. دیکھیں اسلام جب آیا دنیا میں تو باندیوں کا رواج تو پہلے سے ہی تھا. اسلام نے کیا کیا کہ اسلام کے پاس 3 آپشن تھے. جب آپ جنگ میں قیدی بنا کے لاتے ہیں عورتوں کو اور مردوں کو، تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ کہ آپ نے جن کو زور اور طاقت سے گرفتار کیا ہے آپ ان سب کو قتل کر دو، ایک آپشن یہ. دوسرا آپشن یہ بغیر کسی معاوضے کے آپ ان تمام کے تمام کو رہا کر دو. تو یہ دونوں آپشن ایک ایسے آپشن ہے کہ آپ نے ایک قوم کو فتح کیا طاقت کے زور پہ، اور اب آپ ان کو رہا کر کے دوبارہ ان کو اپنے لیے تیار کر رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو تیسرا آپشن یہ تھا کہ اسلام ان کو یہ کہتا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی اسلامی ریاست میں یہ ایسے ہی آزاد گھومنا شروع کر دیں. یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے ایک تو نیچرلی یہ چیز جو مجاہدین ہیں وہ فطری طور پر اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اور اتنے جو ہے وہ محنت کے بعد ہم نے کسی قوم کو فتح کیا تو ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو. تو تیسرا ایک اعتدال والا آپشن یہ تھا کہ ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا. تو غلام اور باندی بنانے میں کیا ہوگا کہ جس کا غلام ہوگا اس کے حوالے کیا جائے گا کہ اب اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی آپ کی طرف منسوب ہوگی، اس میں کوئی خامی ہے تو آپ کی طرف منسوب ہوگی. تو لوگوں نے غلاموں کو اپنی اولادوں کی طرح پالا ہے. اسلامی تاریخ میں غلاموں کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ غلام حکمران بھی بنے، غلام گورنر بنے علاقوں میں. بڑے محدثین فقہاء ایسے جو غلام تھے. کیوں؟ جب کسی کے مکمل ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے نا، اس کے خادم بنا کے اور غلام بنا کے، تو اب اگر وہ کوئی بری چیز کرے گا تو آقا بدنام ہوگا کہ فلاں کا غلام ہے یہ کام کر رہا ہے، آقا نے تربیت نہیں کی. تو اسلام میں غلامی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو یورپ میں ہے کہ جیلوں میں ڈال دو اور ان سے مشقت والے کام لو اور ان سے جانوروں سے بدتر سلوک کرو ان کے ساتھ. بلکہ اسلام میں غلام کو ایک قسم کی رشتہ داری قرار دی، اس کو وراثت بھی ملتی ہے. اگر آپ کے یعنی غلام جب مر جائے گا نا تو اس کی وراثت مولا کو ملے گی اگر اس کے کوئی دوسرے وارثین نہیں ہیں. تو ایک حدیث میں آتا ہے لحمتن کا لحمت النسب، یہ جو غلامی ہے نا یہ نسب کی طرح کا ایک رشتہ اسلام نے بنا دیا اس کو، نسب کی طرح کا، یعنی اس کو ایک لحاظ سے آپ کی اولادوں کی طرح بنا دیا اسلام. تو کتنے بڑے محدثین ہیں. نافع عن عبداللہ ابن عمر، مشہور محدث حضرت نافع، یہ عبداللہ بن عمر کے غلام تھے جو آذربائیجان سے آپ ان کو گرفتار ہوئے تھے. اس کے بعد ان کے غلام بنے اور اتنا علم حاصل کیا کہ بخاری میں کتنا نام ہے حضرت نافع کا جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، اور کتنی ان کو عزت ملی اس سے. تو یہ غلام جب مرد کی شکل میں ہوگا یا عورت کی شکل میں ہوگا، تو عورت کی شکل میں اگر یہ ہے تو پھر اگر اس سے آقا کو سیکشول ریلیشن کی اجازت نہ دی جائے تو اس میں 2 نقصان ہے. ایک یہ کہ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا، اس عورت کا نہ کوئی شوہر ہے نہ کوئی اس کا مولا کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ اس سے ریلیشن قائم کرے، تو یہ عورت کہاں جائے گی؟ اس میں بھی ڈیزائرز ہے نا، وہ زنا کی طرف جائے گی، وہ زنا کو اپنا پیشہ بنائے گی. دوسرا آپشن یہ کہ پبلک پراپرٹی بنا دیا جائے، جیسے کہ آج کل جیلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک عورت سے کتنے لوگ اپنی ہوس پوری کرتے ہیں. تو اعتدال کا راستہ یہ تھا. اچھا، تیسرا آپشن یہ تھا کہ اس کو کہا جائے کہ جو مولا ہے اس کو کہا جائے کہ اس کو بیوی بناؤ. تو یہ بات حقیقت ہے کہ بیوی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک دشمن قوم کی ایک عورت جس کو ہم جبرن قہرن جنگ فتح کر کے لے کر آئے ہیں، اس کو کون اتنی عزت دے گا کہ بیوی بنا کے رکھے؟ تو اسلام نے ترغیب تو یہ دے دی کہ اس کو آزاد کر کے بیوی بناؤ، لیکن اس جبری قانون نہیں بنایا. جبری قانون یہ کہ باندی کے طور پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ترغیب دی کہ اس کو آزاد کرو، اس کو بیوی بناؤ. تو اس سے بڑا احسان میں سمجھتا ہوں اس دور میں تو کیا آج بھی کسی عورت پر ہو نہیں سکتا کہ وہ جنگی قیدی ہو اور آپ اس کو حکم دیں مولا کو کہ جو یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی تمام تر رسپانسبلٹی تمہاری ہے، یہ تمہاری خدمت کرے گی، اور اس کو ترغیب دے کے تم اسے آزاد کر کے اگر بیوی بنا کے وہ تمام حقوق دو جو ایک آزاد عورت کے ہوتے ہیں، بیوی کے ہوتے ہیں. اس کو اسلام نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، کہ باندیوں کو آزاد کرتے تھے اور اس کو بیوی بنا کے ان سے شادی کرتے تھے. تو اپنے جیسا ان کو یعنی مقام اور مرتبہ دیا. میں اس پر پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں کہ اسلام میں جو باندی اور غلاموں کا تصور ہے وہ نہیں ہے جو آج دنیا میں چل رہا ہے. وہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیارا تصور ہے. تو غلام کے لفظ سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے بہتر اسلام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا جو اسلام نے اس وقت اختیار کیا. اور پھر
ایک اور اہم بات یہ کہ جن کو غلام بنایا بھی گیا تو ان کی آزادی کے لیے بھی اسلام نے بہت ساری تدبیریں رکھی ہیں کہ قسم کھا کے اگر آپ نے توڑ دی تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، غلطی سے آپ سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، آپ نے اگر بیوی سے زہار کر لیا، کوئی جو زہار کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس کے حکام میں آئے گی، تو آپ بیوی جب تک حلال نہیں ہوگی جب تک آپ غلام آزاد نہیں کریں گے۔ تو اتنے مواقع پر اسلام نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا اور یہ قانون بنا دیا جو ایک دفعہ آزاد ہوا قیامت تک اس کو دوبارہ کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اس طرح سے بھی اسلام نے غلامی کو الٹا ختم کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اول نظر میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کہو گے کہ واقعی اسلام ہی دین فطرت ہے، اور اسلام نے جو انسانوں کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ کوئی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ باقی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحرا تو امریکہ کو جاتا ہے اور مغربی طاقتوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے غلامی کو ختم کیا، تو وہ والی غلامی جو اسلام میں جو غلامی کا تصور تھا، اس وہ غلامی وہ نہیں ہے جس کو امریکہ نے ختم کیا۔ یہ تو جنگی قیدیوں کا ایک تصور تھا، اور جو جس طرح سے غلام بنا کے مارا پیٹا جاتا تھا اس کو ان لوگوں نے ختم کیا، اور جو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی صرف لیبل لگا کے ختم کیا ہے، حقیقت میں وہ بھی ختم نہیں ہے۔ آپ جائیں جنگی قیدی جو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، کیوبا کی جیلوں میں آپ نے دیکھا نہیں کتنے سال لوگ کس طرح کیا سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ جو درندگی والی غلامی تھی وہ آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ اور ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا تصور تھا، جس کی وجہ سے اسلام نے فقہاء کرام نے غلام اور باندیوں کے احکام لکھے۔ دنیا میں اگر کوئی دوبارہ بڑی جنگ ہوتی ہے اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں کا سیٹ اپ آ جاتا ہے تو دنیا کے پاس کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ غلاموں کو کیسے رکھنا ہے اور باندیوں کو کیسے رکھنا ہے۔ اسلام کے پاس ایک لا پہلے سے موجود ہے۔ عین ممکن ہے کہ فیوچر میں بڑی بڑی جنگیں ہوں اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں والا سیٹ اپ آ جائے، لوگ ایک دوسرے کی مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنانا شروع کر دیں، تو مسلمانوں کے پاس تو پورا ایک سیٹ اپ ہے کہ کیا سلوک کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن غیر مسلموں کے پاس اس بارے میں کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے۔ اسلام قیامت تک کے لیے آیا، اس کے حکام بھی قیامت تک کے لیے۔ تو لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام میں جو غلام اور باندیاں بنانا جائز تھا، اس میں ایک بہت اہم شرط یہ تھی۔ میں نے چونکہ اس مسئلے پہ پرسنلی بہت تحقیق کی ہے، تقریباً 15 سے 20 سال پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا ہو، ایک ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ آج کیا غلام اور باندیوں کو بنانا ممکن ہے جنگوں میں؟ تو اس کا جواب کو سمجھ لیں، آج ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس پر بھی فقہاء کا اجماع ہے، قدیم فقہاء کا، کہ غلام اور باندیاں وہاں بنائی جائیں گی جہاں غیر مسلم کا آپ سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور وہ اس تملک بالقہر کو جائز سمجھتے ہوں، کیونکہ اس دور میں کافر لوگ سمجھتے تھے کہ جب کسی قوم پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے مردوں اور عورتوں کو پر جب آپ غالب آ جاتے ہیں تو آپ کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جو قوم جائز نہیں سمجھتی تملک بالقہر، اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں تملک بالقہر، یعنی کسی پر جبرن آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے، تو یہ اسی قوم کے لیے حلال ہے، جو حلال کا مطلب اسی قوم کے ساتھ جائز ہے جو اس عمل کو جائز سمجھتے ہو۔ آج پوری دنیا کا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کسی بھی مرد اور عورت پہ اس طرح قبضہ کیا گیا تو وہ غلامی میں نہیں آئے گا۔ تو اسلام اس ایگریمنٹ کو جائز سمجھتا ہے، کیونکہ اسلام میں غلام اور باندی بنانا کوئی فرض نہیں ہے، نہ اس دور میں فرض تھا نہ آج فرض ہے، بلکہ ایک آپشن تھا آپ کے پاس۔ تو اگر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، بین الاقوامی کوئی معاہدہ دنیا کا آپس میں ہو جاتا ہے، تو پھر اسلام اس معاہدے کی پابندی کا حکم دیتا ہے، پھر یوں نہیں کہا جائے گا یہ معاہدہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو لہذا چونکہ دنیا میں ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو اس کو جائز ہے آپ کے لیے، اگر آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی ہم جب تم پہ حملہ کریں گے تو تمہارے مرد اور عورتوں کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے، اور تم جب ہم پہ حملہ کرو گے تو ہمیں بھی بناؤ گے۔ اگر کوئی قوم یہ ایگریمنٹ کر لیتی ہے تو پھر تملک بالقہر یعنی زبردستی کسی قوم پہ غالب آنے سے اس کے مرد اور عورت غلام نہیں بنتے۔ یہ مسئلہ 8 سے 1000 سال پہلے فقہاء لکھ چکے ہیں، حالانکہ اس دور میں تو بہت زیادہ رواج تھا غلام اور باندیوں کا۔ یہ بہت ڈیٹیل میں نے اس لیے بتایا کہ ایک شہوت پرست لوگوں کا ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو آج بھی اس چیز کو جائز سمجھتا ہے کہ ہم کسی ملک میں جا کے کسی عورت کو اٹھا کے لے آئیں زبردستی قبضہ کر کے تو وہ ہماری باندی بن جاتی ہے، اس طرح سے زنا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں اس طرح سے کوئی عورت باندی نہیں بنتی، اور اس کے ساتھ اگر کسی نے ریلیشن قائم کیا تو وہ زنا کہلائے گا۔ تو سوائے اب ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہی ہے کہ آپ نکاح کریں عورت کی طرف پہنچنے کے لیے، نکاح کے علاوہ تمام آپشن آپ کے پاس بند ہو گئے۔ میں نے جو باندیوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی ہے، بہت مختصر تفصیل ہے، اس پر میرا کلپ یوٹیوب پہ مل جائے گا،
کہ غلام یہ جو باندیوں سے جب ریلیشن ہوتا تھا اس سے اولاد بھی ثابت النسب ہے، اس اولاد کو وراثت بھی ملے گی، اور اسلام نے ایک پروٹوکول یہ بھی دیا تھا کہ جس باندی سے آپ کی اولاد ہو گئی تو اب وہ باندی مزید غلام نہیں بن سکتی، آپ کے مرنے کے بعد اس نے لازمی آزاد ہونا ہے، تو اس کو ایسی باندی کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ تو یعنی بہت سارے احسانات اور پروٹوکول اسلام نے باندیوں کو دیے۔ تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو میرے یوٹیوب پہ جب آپ سرچ کریں گے اسلام میں میرا نام لکھ کے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا کیا تصور تھا، تو وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، کیونکہ یہ تفسیر کا لیکچر ہے تو اس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ جو آیتیں ہیں انہی کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کروں، زیادہ میں ڈیٹیل میں نہ جاؤں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اچھا یہ جو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ہے، اللہ نے فرمایا جو بیویاں رکھتے ہیں تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اس آیت کے تحت فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ شادیاں کرے یا زیادہ باندیاں رکھے، جو پہلے زمانے میں رکھتے تھے لوگ، تو 1000 باندیاں بھی اگر وہ رکھتا ہے نا اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایک اور مزید خرید لوں، فَلَامَهُ أَحَدٌ، تو اسے کوئی شخص ملامت کرتا ہے کہ تو اتنی بیویاں رکھ رہا ہے، اتنی باندیاں رکھ رہا ہے، یخشى علیہ الکفر، تو ایسے شخص کے بارے میں کفر کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو بیویاں رکھتے ہیں باندیاں رکھتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو زیادہ شادیاں کرے، بیویاں رکھے اور ان کے ذریعے اپنی ایک ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے، بشرطے کہ ان کے حقوق بھی ادا کرے جیسے کہ قرآن نے حکم دیا، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو پھر ایسے شخص کو ملامت کرنے والے کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ اللہ کی گویا اللہ کے جو وضع کردہ قانون ہے اس سے بھی آگے نکل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت خطرناک بات ہے جب قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، نہ لڑکی کو اعتراض ہے، نہ اس کے ابا کو اعتراض ہے، نہ خاندان کو جو بھی اس کے لڑکی کے اولیاء ہیں ان کو اعتراض ہے، تو بے شک وہ شخص مزے کے لیے شادی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزے کے لیے اگر زنا کرے گا تو حرام ہوگا، اگر زوجہ کے پاس جا رہا ہے اور اس کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے کچھ لوگ صوفی بنے ہوتے ہیں اور جناب وہ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلام میں مزے کے لیے شادی نہیں ہے۔ بھائی آپ اگر اچھی خوراک کھاتے ہیں صرف زبان کے چٹخارے کے لیے لیکن حلال ہے وہ، تو جب اس پہ وہ قابل ملامت نہیں ہے، لوگ سموسے پکوڑے کھا رہے ہیں، نہاریوں میں نیبو نچوڑ کے کھا رہے ہیں صرف زبان کے چٹخاروں کے لیے، کوئی ڈاکٹر نے تھوڑی مشورے دیے ہوتے ہیں، تو جب ایسا شخص قابل ملامت نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص صرف اس لیے نکاح کر رہا ہو کہ میں عیاشی کروں گا لیکن ان کے حقوق بھی ادا کروں گا، یہ حقوق کی بار میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حقوق کو بھی سے نکال دیں، تو وہ بھی قابل ملامت نہیں، اس کا اپنی پرسنل لائف ہے، جو مرضی کرے وہ، لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کا مینٹل لیول اوپر کا ہے، ذرا اچھا سوچتے ہیں، بڑا سوچتے ہیں، تو ان کے لیے شادی میں صرف مزے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے وہ، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں تو اس میں بڑی بڑی مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں، حالانکہ بڑی بڑی عرب کی خوبصورت عورتیں تھیں جن کی سے آپ نے نکاح نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیا، حضرت عائشہ سے نکاح کیا کیونکہ وہ ذہین فتین بہت تھی، آگے اللہ نے ان سے دین کا کام بہت لینا تھا۔ پہلا نکاح آپ نے کیا حضرت خدیجہ سے جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، تو نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نکاح میں معاذ اللہ عیش و عشرت نہیں تھا۔ تو بلند ذوق نظر جن لوگوں کا ہے وہ نکاح میں صرف عیش و عشرت کے لیے نکاح نہیں کرتے، ان کے سامنے بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی عیش و عشرت کے لیے بھی کر رہا ہے تو ملامت کے قابل بہرحال وہ نہیں ہے، گناہگار پھر بھی نہیں ہے۔ تو زنا سے بہتر ہے کہ آپ جس زنا میں عیاشی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ حلال طریقے پہ آ جائیں۔ تو اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تنکح المرأۃ لاربع، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال، اس کے خاندان، اس کے مال اور حسب نسب۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے اور اس کی دینداری، آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، سب سے پہلے عورت کے دین کو ترجیح دو۔ تو حسن اور دین میں اگر ٹکراؤ آ رہا ہے تو پھر دین کو ترجیح دینی چاہیے، حسن و جمال کو نہیں۔ تو یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دینداری کو ترجیح دینے میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں حاصل ہوں گی، اولاد دیندار ہوگی، اور آپ نے دین کو چھوڑ کر صرف حسن کو ترجیح دے دی تو تھوڑی سی عیاشی آپ کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لیں کہ کوئی صرف عیاشی کے لیے بھی شادی کرتا ہے، عیش و عشرت کے لیے، لیکن حقوق پورے کرے گا تو قابل ملامت بھی نہیں ہے، گنہگار بھی نہیں ہے۔ لیکن افضل کیا ہے اور زیادہ جو ایک
اچھا انسان ہونے کی علامت کیا ہے اور پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ نکاح کے پیش نظر صرف عیاشی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اولاد کا حصول ہونا چاہیے، خاندان آباد کرنا، کسی کو سہارا دینا، یہ ساری حکمتیں اگر آپ کے پیش نظر ہیں تو نکاح کرنا آپ کے لیے زیادہ افضل ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، بس جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، ذالکہ کہتے ہیں اشارے کے وقت، یعنی اللہ نے بتا دیا یہ نکاح اور باندھی، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا، اشارہ یہ بلاغت ہے، یعنی اللہ نے متعین کر دیا کہ بس ان دو راستوں کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، باندھی بناؤ یا نکاح کرو، اور باندھی کا آپشن ختم، اب صرف نکاح کا آپشن۔ تو اللہ نے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ تمام کے تمام وسائل اور ذرائع تمہارے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر آج میں پہلے مختصر بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں جو ہماری اختیار میں نہیں ہے اس کو تبدیل کرنا، اور پھر اس پر سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ کسی کا فون آیا کہ والد صاحب ہمارے بہت غصے والے ہیں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، بہوؤں کو بھی سناتے رہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ صبر کریں۔ اب وہ مجھ سے بڑی امید لگا کے کال کر رہے تھے کہ میں ان کو نسخے بتاؤں گا، کئی دنوں سے فون ملا رہے تھے، مل نہیں رہا تھا، اب جا کے ملا تو ان کو امید تھی کہ مولوی صاحب ایسا، بھائی آپ بیان کے بعد ملیں مجھ سے، ٹھیک ہے؟ یہ بیچارے پشاور سے آئے، لفٹ ہی نہیں کرا رہا ان کو، میں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کوئی کراچی کا آدمی پشاور چلا جائے تو وہ بیچارے اتنا اکرام کرتے ہیں، اصل میں مجھ پر لوگ مہمان آتے ہیں تو وقت ہوتا نہیں ملاقات کا، تو یہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو ٹہلا ہی رہا ہوں، ٹہلا کے اب مجھے ترس آیا، میں نے کہا یار اتنا بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو خیر، تو جو چیز، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ فون آتے ہیں لوگوں کے، تو میں اس لیے یہ نام ظاہر کیے بغیر کسی کی اشارہ، یعنی آپ تو نہیں پہچان سکتے، وہ خود بھی نہیں پہچانیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ چیزیں اس لیے ان پر کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسائل ہیں، کہیں ابا خر دماغ ہیں تو کہیں میاں صاحب کا میٹر شارٹ رہتا ہے، کہیں بیگم صاحبہ سیٹ نہیں ہے، کہیں اولاد بگڑی ہوئی ہے، کہیں باس کا موڈ صحیح نہیں رہتا، آپ نے پورے مکھن کے ڈبے خالی کر دیے باس کے اوپر مگر باس کا موڈ صحیح نہیں، کہیں مسجد کے امام سے بیزار ہیں، کہیں امام کمیٹی سے بیزار ہے، کہیں باس جو اس کے ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں، ان سے پریشان ہیں، تو کچھ نہ کچھ ٹیڑھا میڑھا دنیا میں چلتا ہی رہتا ہے، حکمرانوں سے پریشان ہیں، یار پھر وہی آ گیا دوبارہ اگلے 5 سال کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن خود کہتا ہے فَمِنْ عِنْدِكَ، وہ تمہاری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں۔ اب تو بہت ساری بائکیں کھڑی ہوئی ہیں تو آدھا مجمع اٹھ کے چلا جائے گا، آئندہ کے لیے کر لیتے ہیں بھائی، بائکیں جو ہے نا یہ پیچھے ادھر مدرسہ ہے وہاں پارک کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ابھی تو ہو گیا، غلط پارک ہو گئی، لیکن آئندہ کیا کرنا ہے آپ نے، یہ جو گلی ہے نا یہاں جو آپ نے بائکیں کھڑی کی ہوئی ہیں تو گھما کے لائیں، مسجد کا دوسرا گیٹ کھلا میدان ہے، اس میں بائک کھڑی کریں، بائک محفوظ بھی ہو جائے گی اور یہ روڈ بند بھی نہیں ہوگا، یہ روڈ بالکل بلاک ہو جاتا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، آئندہ کر لیں، ابھی سب جائیں گے تو پھر بڑا لمبا حساب کتاب ہو جائے گا۔ تو اب فون آتے ہیں کہ ابا کا میٹر کیا رہتا ہے، ہر وقت شارٹ رہتا ہے، تو میری اب میٹر کی دکان تو ہے نہیں، بجلی کے محکمے میں جاب کرتا ہوں، تو بھائی وہ والا میٹر نکال کے ابا کا، میں مفتی صاحب ہوں، میں ان کا میٹر چینج کر دوں۔ تو اس طرح کے اور بھی کالز آتی ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا، میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا۔ یہ تو شکر ہے کہ مجھے کال کر لیتے ہیں، کسی روحانی بابا کو کال کرتے ہیں تو وہ پھر ٹائٹ طریقے سے الو بناتے، کہتے ہیں اچھا یہ مسئلہ ہے، نوٹ کر لیں، وہ نمبر بھی دے دیتا آپ کو کہ مسئلہ نمبر یہ ہے، آپ آئندہ جب فون کریں تو ڈائری میں آپ کے مسائل لکھے ہوئے ہیں تو آپ نمبر بتا دیں، اس نمبر سے میں خود ہی نکال لوں گا کیا کیا مسائل ہیں۔ کچھ مسائل تو آپ کے ہیں، کچھ میں آپ کو پیدا کر کے مزید دے دوں گا۔ اصل میں دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ تو آپ کے مسائل ہیں، کچھ وہ ہیں جو اب شروع ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اب شروع ہونے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ میں جب ان کو مشورہ دیتا ہوں تو کہتے ہیں ہم نے تو بڑی امیدیں لگا کے حضرت آپ کو فون کیا تھا، بہت امیدوں سے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، تو یہ تو کیا مسئلہ ہو گیا؟
تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج انشاءاللہ ایک ایسا نسخہ آپ کو بیان کرتا ہوں جو تمام مسائل کا حل ہے. وہ ٹیبلٹ کھائیں گے, وہ گولی کھائیں گے تو سارے مسئلے دنیا کے حل ہو جائیں گے. اور وہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے. آج کل بزرگوں کو اتنا لوگوں نے بدنام کیا ہے کہ کسی بزرگ کا حوالہ دے دو بیان میں تو اس کو لوگ شخصیت پرستی پہ لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بزرگوں کی باتیں قرآن و سنت ہی کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں اگر کسی بزرگ کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے, اس کو رد کر دینا چاہیے. اب جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں وہ تو حوالے دیں گے, جن کے بزرگ ہی نہیں ہوتے وہ پھر کہاں سے حوالے دیں گے. تو بعض لوگ ایسے جن کے ہاں بزرگ ہمارے ایک فرقے کے ایک بندہ تھا, کسی فرقے سے متعلق تھا, وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ملنے آیا. حالانکہ اس کا مسلک وہ نہیں تھا جو ہمارے حضرت کا تھا, تو اس نے اپنا مسلک ہی چینج کر لیا حضرت کو دیکھ کے. حالانکہ حضرت تو یہ فرقہ واریت پہ باتیں کرتے ہی نہیں تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نہ کوئی اس کے خلاف دلیل سنی, نہ آپ نے اپنے مذہب کے خلاف کوئی بات سنی, آپ نے چینج کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا میں نے بزرگ پہلی دفعہ دیکھے ہیں. انہوں نے کہا میں جس فرقے سے بلونگ کرتا ہوں اس میں بزرگ شارٹ ہیں, بزرگ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے بھی اس پہ بڑی تاکید کی اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ بات وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یعنی اسباب کی دنیا میں آپ اسے نہیں بدل سکتے, تو اس پہ صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. ابا جو ہے نا, ابا کو دنیا میں کوئی بھی تبدیل, ابا کو ابا کا ابا تو کر سکتا ہے. دادا زندہ ہوتے تو دادا سے شکایت لگاتے, وہ آپ کے ابا کو ڈانٹتے, پھر ابا آگے سے سناتے تو آپ بھی ابا کو کہتے ابا آپ اپنے ابا کا احترام نہیں کر رہے تو ہم سے کیسے احترام کرواؤ اپنا. لیکن دادا تو دنیا سے چلے گئے, یا موجود ہے دادا مگر ان کا میٹر ابا سے بھی, وہ ابا سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں. تو اب کیا کرو گے بھائی, سوائے صبر کے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. بھڑکنے دو, چیخنے دو, چلانے دو. لوگ کہتے ہیں ابا ایسی الٹی صلواتیں سناتے ہیں کہ بالکل ہی ہمارا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا برداشت کر رہا ہے مگر بہو برداشت نہیں کر پاتی, وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ یہ کیا بت بن کے کھڑے ہوتے ہو ابا کے سامنے. یہ بات خوب یاد رکھو, ابا کا میٹر شارٹ ہو یا اما کا شارٹ ہو, ہونے دو. اللہ نے ان کو بہت سارے حقوق دیے ہیں. انہوں نے جو آپ کو پال پوس کے جوان کر دیا, کھلا دیا, پلا دیا, اب ان کا حق ہے کہ ان کا میٹر شارٹ چلتا رہے. ٹھیک ہے, انہیں تو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں, مگر یہ تو ان کے سوچنے کی چیز ہے نا. وہ نہیں سوچ رہے تو مجھے لوگ کہتے ہیں میرے ابا کو سمجھائیں. میں کہتا ہوں آپ کے ابا کا میں ابا تھوڑی ہوں جو ان کو سمجھاؤں گا. میں آپ کے ابا کا اگر ابا ہوتا تو میں ان کو سمجھاتا. وہ کہتے نہیں آپ مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا میں آپ کی نظر میں مفتی صاحب ہوں, آپ کے ابا کی نظر میں میرا وہ مجھ سے عقیدت نہیں کرتے. ہر آدمی ہر ایک سے تھوڑی عقیدت رکھتا ہے. آپ کو مجھ سے محبت ہے, ضروری تھوڑی آپ کے ابا کو بھی ہو. ہمارے حضرت ایک بڑی پیاری بات بتایا کرتے تھے کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ دے نا, ہدیہ, تو یہ پوچھو یہ اپنے پیسوں سے ہے یا ابا کے پیسوں سے ہے. بعض دفعہ کمارے چھڑے چھاٹ جو جن کی انکم نہیں ہوتی وہ ابا سے پیسے لے لے کے مفتی صاحب کو ہدیہ دے رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے ابا کو ضروری نہیں کہ آپ سے عقیدت ہو. پھر والدین کو یہ چیز کیا لگتی ہے, بری لگتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہم سے پیسے لے کے فلاں کو دے رہا ہے, تو یہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ والدین نے آپ کو پال پوس کے بڑا کر دیا. اب اگر وہ الٹی سیدھی سنا رہے ہیں, محبت سے سمجھا دیں, کسی کو کہہ دیں کہ بھائی ابا کو بولو ابا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اتنی کوشش کر لی اور اللہ سے دعا مانگ لی, پھر بھی ابا صحیح نہیں ہو رہے تو پھر ابا کو صحیح کرنے کی فکر, بولو بھائی چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو ماحول خراب ہو رہا ہے تو ہونے دیں. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کی فکر اگر کریں گے تو ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور اپنے اختیارات سے بڑھ کر اگر کام کریں گے تو جتنی ٹینشن ابھی ہے اس سے زیادہ بڑی ٹینشن پیدا ہو جائے گی, اس سے زیادہ بڑی ٹینشن پیدا ہو جائے گی. آپ اپنے اختیار سے ہٹ کے اگر کام کریں گے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اس پہ صبر کرنا چاہیے. اب ابا ہیں, اماں ہیں, اماں کو کون سیدھا کر سکتا ہے بھائی, وہ اماں ہے تو اس نے تمہیں جنا ہے, وہ کہیں گی
ایک آدمی اپنی اما کو سمجھا رہا تھا اما ایسے نہیں اما ایسے کیا کرو, تو اما نے کہا میں نے تجھے جنا ہے یا تو نے مجھے جنا ہے؟ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, میں نے تجھے پیدا کیا تو نے مجھے پیدا کیا جو مجھے سمجھا رہا ہے بیٹھے. تو امائیں کہاں سمجھتی ہیں بھائی, اما بھی نہیں سمجھے گی, ابا بھی نہیں سمجھیں گے. اور اگر میری یہ باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جب آپ ابا بن جاؤ گے نا پھر آئیں گے سمجھ میں, پھر آپ کے بچے آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کہو گی کیسا پاگل ہے مجھے سمجھا رہا ہے, یہ کیسا پاگل ہے مجھے سمجھا رہا ہے. اسی طرح ایک بہت اہم بات اور بتا رہا ہوں, یہ بھی بہت مشکل سے بتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے اس پہ نیگیٹو کمنٹس بہت آئیں گے. دیکھو باپ اگر ذمہ دار ہے, سمجھدار ہے, اس نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا, تو جب آپ بیرون ملک جاتے ہو تو گھر کا خرچہ ابا کے نام سے بھیجا کرو. ابا سے کہو کہ ابا یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں, یہ پیسے آپ میری اما پہ بھی خرچ کریں اور میرے دیگر بہن بھائیوں پہ بھی خرچ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ اما کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے باپ کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے کہ میں نے ساری زندگی کھلایا پلایا, اب میرا بیٹا مجھے دینے کے بجائے کس کو دے رہا ہے, ماں کو دے رہا ہے. تو یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پہ گزرتی ہے, کیونکہ سربراہ کا عنصر اللہ نے جب مرد میں رکھا ہے نا تو مرد چاہتا ہے کہ خرچہ کس کے ہاتھ سے ہو, میرے ہاتھ سے. ساری زندگی کھلایا, اب وہ ماتحت بن کے کھانا شروع کر دے گا تو وہ پھر بہت غصہ ہوتا ہے اسے, کیونکہ باپ نے آپ پہ جتنا خرچ کیا ہے نا ساری زندگی اس کو آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. ماں نے آپ کی جسمانی خدمت کی ہے تو ماں کو جسمانی خدمت بہت زیادہ دو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کہیں اچھی ارننگ شروع ہو گئی تو وہ کیا کہ اما کو پیسہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, تو جو اما کے پیسے ہیں نا وہ بھی ابا ہی کو دو. نہیں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ ہر مہینے 20,000 روپے یا 40,000 روپے گھر میں خرچہ بھیج رہے ہیں. 20,000, ایک تو طریقہ یہ کہ 40,000 آپ امی کے نام سے بھیجیں اور ابا سے کہیں امی سے لے لینا. ابا تو پھر میٹر تو ابا کا شارٹ ہوگا. یہ فطری چیز ہے, اس کا کوئی لا نہیں ہے, قانون. اگر آپ دلائل کی دنیا میں سمجھانا چاہوں گا, نہیں, دلائل میں عاجز آ جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے سمجھ میں نہیں آتی, وہ انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. آپ کسی کو اس کی نیچر کے خلاف چلائیں گے وہ نہیں چلے گا, مسئلہ خراب ہوگا یہاں سے. اب چونکہ ساری زندگی شوہر بیوی کو کما کے کھلاتا ہے, ساری زندگی گیس بجلی کے بل وہ بھر رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے, آپ کی تعلیم پہ اس نے خرچہ کیا. اب آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کمائی کس کو بھیج رہے ہیں, ماں کو ساری کمائی بھیج رہے ہیں. تو پھر ابا کا میٹر کیا ہوتا ہے, شارٹ ہوتا ہے. وہ ہوگا شارٹ. ایک طریقہ تو یہ کہ سارے پیسے کس کو دے دیا آپ نے, اما کو دے دیے. دوسرا طریقہ یہ کہ آدھے پیسے اما کو دیے, آدھے پیسے ابا کو دیے. یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. آپ پورے پیسے کس کو دیں, 40,000 ابا کو دیں, اور ابا سے کہیں کہ ابا جیسے آج تک آپ میری اما کو کھلاتے رہے ہیں نا, اب بھی آپ اپنی ذمہ داری پہ, بلکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیسے سمجھائیں بھائی. ابا جیسے آپ گھر کا خرچہ چلا رہے تھے پہلے, اب بھی چلائیں. مائیں کہیں گی کہ نہیں تمہارے ابا تو مجھے کچھ دیتے ہی نہیں ہے, تو اما اب تک جس ابا نے دیا ہے, ہمیں پڑھا لکھا کے یہاں تک کر دیا کہ آج ہم سعودیہ چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, تو آپ پہ بھی تو خرچ کر ہی رہا ہوگا نا. ایسا نہیں ہو سکتا. باپ کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خواتین کے حقوق پہ بیان نہیں کرتے, میں ان حقوق پہ بیان کرتا ہوں جو ہیں. ہاں, ابا اگر ایسے کنجوس ہیں, اللہ نہ کرے, کہ وہ آپ کی اما کا خیال کر ہی نہیں رہے, ایسے بھی ابا مارکیٹ میں وافر مقدار میں لالچی ہے. لوگ پہلے نہیں ہوتے تھے ایسے ابا. ابا تو ابا ہوتا ہے یار. ابا کو تو کھلا کے جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں آتا. مرد کو تو مرد کہتے اس لیے کہ اس کو کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کھلانے میں آتا ہے. لیکن میں نے جمعے کے بیان میں کیا تھا نا, مرد مارکیٹ سے کیا ہوتے جا رہے ہیں, شارٹ ہو رہے. وہ خاتون کا میں نے بتایا تھا نا, کہہ رہی ہیں بندے. میں نے کہا بندے نہیں ہیں, یہ وسیم بھائی ہیں, سلیم بھائی ہیں, کلیم بھائی ہیں, بندے نہیں ہیں. بندے کیا ہیں؟ تو مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ کھلا کے کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو اگر ابا اس قسم کے ہیں کہ وہ ہاتھ ان کا بہت تنگ ہے اور اما پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خرچ نہیں کریں گے, پھر مجبوری میں چپکے سے اما کو لفافے بولو بھائی پکڑا دیا. جس گھر میں اس قسم کے ابا پائے جائیں, اگر ابا سخی ہیں تو ابا کو ہی دو سارا, بولا اما کو. ہاں, ہدیہ دینا امی کو, ماں کو گفٹ دے دینا, وہ تو الگ چیز ہے, یہ بھی اما ہی کو دے رہے ہیں, مگر واسطہ کس کو بنا رہے ہیں, بولو نا بھائی, دینا اما ہی کو ہے, لیکن کس کے ذریعے سے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے ایک رشتے دار تھے, جب اپنے وہ شپ پہ تھے, ابھی بھی ہیں, وہ جب گھر جاتے پیسہ کما کے جاتے, اب جب گھر آتے تو کیا ہے کہ بھائی سب بہنوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, بھائیوں پہ بھی دینا, سب انتظار میں ہوتا ہے نا, ہمارا بھائی آیا, بھائی باہر سے امریکہ سے آیا, کچھ لے کر آیا ہوگا, تو سب کی نیتیں ہوتی ہیں, اور یہ چلتا ہے اتنا مارکیٹ میں, بہن بھائی کا رشتہ ہے.
तो वो खुद नहीं देते थे, वो अपने अब्बा को कहते थे ये पैसे आप मेरे बहन भाइयों में बांट दें, ताकि नाम किसका ऊंचा रहे, बाप का नाम लगे, ये कि बाप दे रहा है भाई नहीं दे रहा। जब तक बाप जिंदा है तो मैं, मेरी क्या औकात है भाई। तो बाप ऐसे दे रहे होते जैसे बाप का माल है ये ठीक, ऐसे दे रहे होते जैसे, हालांकि अब्बा तो बेरोजगार थे, कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन वो अपने बाप को इज्जत दे रहे हैं कि यार मैं जो यहां तक पहुंचा ये किसने खर्च किया है, किसने ठिकाना दिया, ये बाप ने ठिकाना दिया। तो अब मेरे बहन भाइयों पे भी खर्च होगा तो नाम किसका इस्तेमाल होगा, बाप का। रहा ये मसला कि भाई मेरा तो नाम नहीं आ रहा, क्या करना है नाम का यार, बाप को अभी इज्जत दे दो। जब तक घर में बाप मौजूद है तो बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। घर में दो बाप अच्छे लगते हैं, एक घर में जैसे दो सरबरा अच्छे नहीं लगते, जो वजीर आजम एक गवर्नमेंट में, एक हुकूमत में दो सदर अच्छे नहीं लगते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ही होता है, तो बाप भी घर में एक ही होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो मुझे ये उनकी अदा बड़ी अच्छी लगती थी और इसकी वजह से अल्लाह ने उनको नवाजा भी बहुत ज्यादा, और बाप की दुआएं अलग लगती हैं। अब रहा माँ का हक, तो माँ का हक, हुकूक अल्लाह ने दोनों के रखे हैं, लेकिन दोनों के हुकूक का स्टाइल मुख्तलिफ है, दोनों का अलग है। माँ के साथ क्या करना है, मैं ये नहीं कह रहा उनको अलग से पैसे बिल्कुल ही ना दें, जाहिर है माँ को भी पैसे देने चाहिए, लेकिन जो मेजर खर्चा जो आप भेज रहे हैं ना उसकी बात कर रहा हूं। ये नहीं कि माँ को आप पैसे देना ही छोड़ दें या उसे कोई गिफ्ट देना ही छोड़ दें, ये तो बिल्कुल गलत है। थोड़े बहुत तो ठीक है, लेकिन एक जो बड़ी रकम है, जो घर में आप खर्चा चलाने के लिए जो अमाउंट भेज रहे हैं, वो अमाउंट किसके हाथ में आना चाहिए, बाप के हाथ में आना चाहिए, वरना उसको बहुत तकलीफ होती है और वो तकलीफ होने में हक बजाने में। हाँ, अगर अब्बा, मैं उन अब्बाओं के जिक्र कर रहा था जो अब्बा हैं मगर अब्बा बनने के लिए तैयार नहीं है, यानी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, उनको खिलाने में मजा नहीं आ रहा, बचा बचा के अपने, ऐसे भी अब्बा है ना, मर्द ऐसे भी होते हैं कि बेगम तुम भी कमाओ हम भी कमा रहे हैं, और सल्लत नहीं कर सकता, इससे घर में फिर फसाद होता है। हम भी सारे चीजें घर में, मैं चाय के खिलाफ हूं मगर पत्ती मेरे घर में भी आती है, कितने बयानात करता हूं चाय के खिलाफ, घर वाले भी सुनते हैं बयानात, मगर मैंने पत्ती पर पाबंदी नहीं लगाई है, समझा दिया भाई घर वालों को, भाई नहीं पियो, नुकसानदेह, कैल्शियम भी खत्म होता है, पेशाब ज्यादा आता है, पानी जिस्म का खत्म होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, इतने नुकसान है, समझा दिया। नहीं समझ में आ रहा, पीना है पी लो भाई, क्या करें, सारी दुनिया पी रही है। अब अगर हम इतनी इतनी चीजों पे, क्योंकि हलाल और हराम पर अमल करवा लें, ये बड़ी बात है भाई। गुनाह छोड़ दिए घर वालों ने, पर्दा कर लिया, टीवी नहीं देखा जाता हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह, फिल्में ड्रामे नहीं देखे जाते, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। नमाजें पढ़ रहे हैं सब घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजें कज़ा नहीं करते, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल, थोड़ा बहुत सुट्टा लगा लिया चाय का, चलता है भाई। तो अपनी जात की हद तक तो इंसान को सख्त होना चाहिए, दूसरे के मामले में नरम होना चाहिए, समझाएं, मगर ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इस पे आप डंडा लेके, क्योंकि मेरे बयानात ऐसे हुए, लोगों ने बर्गर पे पाबंदी लगा दी, मुफ्ती साहब ने कहा बर्गर खाओगे तो बर्गर की तरह गोल हो जाओगे, वो मिसाल दे रहे थे कि ये सर रखा हुआ है बगैर गर्दन के, ऐसे हो जाओगे, गलत चीज गलती होती है। बस अब घर में बेगम बोल रही है यार मैं किधर शादी होके आ गई, चाहिए तो उसको कि इस बात पर अमल करे, लेकिन नहीं अमल कर रही तो भाई वो चाय पीने से इतना बीपी हाई नहीं होगा, लेकिन इस किस्म की नसीहतों से ब्लड प्रेशर एकदम टेंशन वाला माहौल, टेंशन घर में पैदा नहीं करो, मोहब्बत से, अमन शांति का। बेगम बहुत अच्छा बयान था मौलवी साहब का, छोड़ दो यार, मैं भी छोड़ता हूं तुम भी छोड़ते हैं, नहीं छोड़ रही पी ले भाई तू। हम भी ये समझाते रहते हैं, बच्चों की चॉकलेटों पे मैं इतना घर में लड़ता हूं, नहीं खिलाओ चॉकलेटें, नहीं खिलाओ पापड़, फिर भी बच्चे कंडी कतरा के जा रहे होते हैं पापड़ लेके, पापड़ के खिलाफ इधर बयान हुआ, बाहर निकला तो हमारा बच्चा पापड़ खा रहा होता है बैठ। तो अब क्या करे आदमी, भाई सब बच्चे खा रहे हैं, समझा समझा के थक गए, अब वो निकल जाते हैं पतली गली से। तो बस कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही तो ठीक है, गुनाह से बच जाएं, फिर भी कोशिश करें सेहत की चीजें घर में आए, समझाते रहें समझाते रहें समझाते रहें, समझ जाए ठीक है, फिर ये भी चीज आपके इख्तियार में नहीं है। अब घर का माहौल खराब ना करें, छोटी छोटी माहौल खराब लड़ने के लिए और बहुत बड़ी बड़ी चीजें, नमाज पे पट्टेबाजी करो, ठीक है ना। बेगम साहिबा जनाब वो सुबह से शाम मोबाइल पे गप्पे लगाती रहती हैं, कान खराब हो रहे हैं और घर में टाइम ही नहीं दे रही हैं, आपकी खिदमत ही नहीं कर रही, बड़ी बड़ी चीजों में खिदमत। तो छोटी खिदमत के मामले में ये जो खवातीन मुझ पे इल्जाम लगाती है, इनके हुकूक पर मैं बात नहीं करता, मेरा ज़र्फ खवातीन के मामले में इतना बड़ा है कि मैं अगर खवातीन के मामले में आपको वो जो मेरा ज़र्फ है वो बताना शुरू कर दूं तो आप कहोगे यार ये हमारी औरतों को बिगाड़ रहा है। मेरा ये नजरिया है कि घर में बीवी को चाहिए खाना पकाए, पक गया ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, होटल में जाके खा लो, फड्डेबाजी इतना बर्दाश्त कर लोगे आप लोग? आप तो जब घर में जाते हो ना, खाना है नहीं है, उठा के प्लेटें फेंकना शुरू कर दी। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टाइल, खाना है नहीं है, चलो भाई निकलो, याद ही नहीं रहा बताना यार, हमें भी याद।
ایسے چل رہا ہے سسٹم. ویسے تو گھر میں اللہ کا شکر ہے کھانا ملتا ہے. ان چیزوں میں لڑنا یہ غیرت کے, بولو بھائی, کپڑے دھونے پہ بیگم نے کپڑے نہیں دھوئے, سمجھا دو, نہیں دھوئے کوئی بات نہیں ہے, خود ہی دھو لو, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. صفائی نہیں کی کمرے کی, سمجھاؤ بیگم گھر صاف رکھا کرو, نہیں کر رہی خود ہی صاف کر لو یار. تو یہ ان چیزوں میں, ہاں جو چیزیں آپ کی فیملی سسٹم کو تباہ کر دیں گی ان میں ہم خواتین کو پھر انوالو ہونے نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, بڑی بڑی چیزوں میں اطاعت کس کی ہوگی, کمائی نہیں, جاب نہیں کرنے دیں گے خواتین کو. جاب کا اتنی آزادی دے دی کہ جاب کریں تو اس میں عورت ہی کا نقصان ہے. مرد اپاہج ہو رہے ہیں خواتین کی جاب کی وجہ سے, مردوں کو عورت کی کمائی ان کے منہ کو لگ رہی ہے, باہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے. تو ابا کی بات چل رہی تھی. ابا اگر بہت کنجوس ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن سب کچھ دنیا میں ہو سکتا ہے, تو پھر آپ نے اما کو الگ سے خرچہ بھیج دیں, لیکن چپکے سے ابا کو پتا نہ چلے, کیونکہ ابا کا میٹر پہلے ہی سیٹ نہیں ہے تو وہ اور زیادہ شارٹ ہو جائے گا, تاکہ ان کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے. تو خیال تو اما کا بھی کرنا ہے آپ نے, ابا کا. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ماں کو حق زیادہ دیا ہے. حدیث میں آتا ہے نا, ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. تو وہ کس چیز میں ہے, حسن اخلاق میں. کس میں ہے, حسن اخلاق. جو زبان سے جن چیزوں کا تعلق ہے, خدمت سے جن چیزوں کا تعلق ہے, وہ اتنا نرم لہجہ اختیار کرنا ہے ماں سے بات کرنے میں, اتنی میٹھی بولی بولنی ہے کہ ابا سے جو بات کرتے ہوئے جو آپ جتنی شکر ملاتے ہیں نا اپنے کلام میں, 1 چمچ ملاتے ہیں, تو اما سے بات کرتے ہوئے اس کلام میں 3 چمچے ملانے ہیں آپ نے. پھر آپ نے امی سے اپنی بات کرنی ہے, لاڈ پیار والا معاملہ کرنا ہے اما سے. جب اما بیٹھی بھی ہو اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤ. ابا کی گود میں اگر سر رکھا آپ نے تو ابا کا میٹر پھر کیا ہو جائے گا. ابا کو اس قسم کے لاڈ چاہیے نہیں ہوتے ہیں بھائی. حقوق تو دونوں کے ہیں, لیکن اسٹائل دونوں کا کیا ہے. ابا کو یہ والے لاڈ نہیں چاہیے تھے, میرا بیٹا آ رہا ہے گود میں, ابو ابو کتنے, ببو گیا ہٹا پہ ادھر جا, وہ آ رہی ہے تیرے بغلیں صاف کر لیا کر کبھی. ٹھیک ہے, ماں سے جا کے لپٹو گے, ماں کی گود میں سر رکھ کے, وہ اور خوش ہوگی, وہ تو پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. بچے کیسے ماں سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو ماں کو یہ چیزیں چاہیے. پھر اسی لپٹنے کے دوران چپکے سے لفافہ بھی ابا کو سے چھپا کے پکڑا دیا آپ نے, اگر ابا اس قسم کے ہیں, ورنہ ابا کو دو, ابا ہی خرچ کریں. سمجھ رہے ہو نا. تو یہ کچھ گھریلو چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں ان کی رعایت نہیں ہوتی, گھروں میں رعایت نہیں ہوتی, پھر پڈے بازی ہوتی ہے, پھر پریشان ہے ابا کا میٹر کیوں شارٹ رہتا ہے. ابا کا میٹر اس لیے شارٹ ہو رہا ہے کہ تم یہ اس پر عمل نہیں کر رہے. اور یہ بھی یاد رکھو, اس زمانے میں انسان کا میٹر شارٹ کسی اور چیز پر ہوتا ہے اور نکالتا غصہ کسی اور چیز. یہ بھی میاں بیوی کے جھگڑے میں بہت ہوتا ہے, اور ویسے بھی یہ بہت ہوتا ہے. اب لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ بیگم صاحبہ کو اس غصہ آیا, اس نے یہ کر دیا. بھائی وہ غصہ کسی اور چیز پہ آیا ہے اس کو, لیکن وہ چیز بتائے گی تو اس کو پتا ہے آپ کو اور غصہ آ جائے گا, تو وہ نکل کسی اور طریقے سے رہا ہے. تو اسی طرح بعض دفعہ ماں باپ کو غصہ کسی اور بات پہ آیا ہوا ہوتا ہے, وہ بات بتا نہیں سکتے ہیں. وہ ابا کو یہ بات بری لگتی ہے کہ میں یہ بولوں پیسے مجھے دیا کرو, وہ ان کو یہ اپنی غیرت کے خلاف لگتا ہے کہ میں گویا بیٹے سے بھیک مانگ رہا ہوں, تو وہ نکال کسی اور, وہ بہو کی شکایتیں لگانا شروع کر دیں گے آپ سے. تمہاری بیگم ایسی, اس کو تو سنبھالو, کمبخت لا کے رکھ دی ہمارے یہاں, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا ہے, بیٹا نالائق ہے. میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو, 2 بھائیوں میں لڑائی تھی, میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پریشان تھا اور لڑائی پھڈے یہ وہ بہت مشکل. تو میں نے بڑا چھوٹے سے پریشان تھا, تو میں نے بڑے سے کہا کہ میں نے کہا یار آپ اس چھوٹے کو ہدیہ دیا کرو. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ بڑا مالدار تھا, چھوٹے کے پاس پیسے ہوتے نہیں تھے. اب چھوٹے کو خیال ہوتا ہے یار تھوڑا سا تو خیال کرو نا, میرا اللہ نے بھائی بنایا. بھائی تھا کنجوس, وہ دیتا نہیں تھا. تو اب چھوٹا بجائے اس کے کہ پوری بات کر دے کہ آپ پہ مجھے اس لیے مجھے غصہ آتا ہے کہ آپ ایک دھیلا بھی مجھے نہیں دیتے, وہ یہ کہے گا نہیں زبان سے, اس کو شرم آتی ہے کہتے ہوئے, یا غیرت کے خلاف لگتا ہے, تو وہ پھر اور طریقے سے اپنی جو ہے نا وہ غصہ نکالتا ہے. تو میں سمجھ گیا, میں نے کہا بھائی بڑے بھائی سے میں نے کہا یار اس کو نا ہر مہینے پیسے دے دیا کرو. تو چھوٹا کہتا پیسے ویسے نہیں چاہیے مجھے, پیسے ویسے. میں نے بڑے سے کہا دے دیا کرو. بولے مجھے بس ویسے ہی یہ نہیں کروں, صدقہ نکالنا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, جب اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے دینا شروع کیے, اب جو بڑے میں برائیاں تھی نا, چھوٹے کو وہ برائیاں بھی برائیاں نہیں لگتی, ان برائیوں میں بھی بھائی کا دفاع کرتا ہے وہ. تو کبھی بھی پھڈے بازی ہو, کوئی چڑچڑا بیٹھا ہوا ہے, دماغ موڈ آف ہے, تو جو چیز نظر آ رہی ہے اس پر نہ فوراً چلے جایا کرو, پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو, وجہ کچھ اور ہوتی ہے, اور ہمارے معاشرے میں غصہ نکالا کسی اور طرح سے جا رہا ہوتا ہے. تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے. تو یہ بات میں جلدی سے بات ختم کروں, وقت بہت زیادہ ہو گیا.
کہ جو چیز آپ کے اب ابا کی میں مثال دے رہا تھا کہ وہ چڑچڑے ہیں تو اب آپ کیا کرو گے؟ ابا چینج تو نہیں کر سکتے نا، بائک خراب ہے تو بیچ کے دوسری لے آؤ جا کے، گاڑی مسئلہ کر رہی ہے تو بیچو دوسری خرید لو. ابا مسئلہ کر رہے ہیں تو ابا چینج نہیں ہو سکتے، ابا کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے. تو پھر یہی حل ہے، برداشت کرو. کیا کرو؟ یہ قرآن نے اس لیے تو کہہ دیا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کیا کرو؟ برداشت. کوئی آپشن نہیں ہے آپ کو. رہا یہ مسئلہ کہ کیسے، وہ تو اتنی غلط باتیں کرتے ہیں. تو بھائی اگر صحیح بات کرتے تو پھر برداشت کا حکم تھوڑی ہوتا. غلط باتوں ہی پہ تو برداشت کا حکم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم سے کبھی کبھار برداشت نہیں ہوتا، ہم بھی آگے سے سنا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کبھی کبھار آپ سنا دیں توبہ استغفار کر لو. اب سنا دیا، ماضی کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا. آئندہ کے لیے عزم کرو، اے اللہ آئندہ نہیں سناؤں گا. اور ماضی میں جو ہو گیا اب وہ بھی چینج کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جو گناہ ہو گیا وہ چینج نہیں ہو سکتا، اس پہ توبہ ہو سکتی ہے. اب اس کو لے کے نہیں بیٹھے رہو یار میں نے یہ سنو، میرے کہیں امال ہی تو ضائع نہیں ہو گئے، یار یہ تو نہیں ہو گیا. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بہت غلط کیا آپ نے، توبہ کرو استغفار کرو. کہہ رہے میں توبہ کر لی ہے. پھر فون آیا، حضرت مجھے دل خراب ہو رہا ہے میرا. میں نے کہا اللہ کے بندے تو رو کے توبہ کر لی، اللہ سے کچھ صدقہ خیرات بھی کر دو تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے. کہہ رہے میں نے صدقہ خیرات بھی کر دی. پھر فون آیا کہ میں نے کہا آپ کا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. صحیح ہے نا. اب یہ کیا ہے؟ اب جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس پہ پریشان ہے. ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کو چینج کر سکتے ہیں بھائی، چاہے گناہ ہو گیا کچھ بھی ہو گیا، جو ہو گیا ماضی کبھی بھی، فیوچر کی تو پلان بنا سکتا ہے، جو گزری ہوئی چیزیں ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، کیسے دیکھو ہمارے فقہاء نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں. فرمایا ایک دفعہ جب رو دھو کے اچھی طرح توبہ کر لی، اللہ کو منا لیا، اب اس گناہ کو بھول جاؤ. اب بھی اگر وہ یاد کر کے آپ کہتے ہو نا تو اس کا مطلب اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو. آپ اللہ پہ اعتراض کرو، اللہ تو گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا ہے بھائی، اللہ تیری تو رحمت ہے ہی نہیں. زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. بولے اللہ ہم تو ہیں نالائق، تیری رحمت بہت بڑی ہے، جو ہو گیا آئندہ نہیں کریں گے. تو آگے چلو آگے. تو اب جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ سوچ کے پریشان ہونا کیا ہے؟ بولو بھائی غلط. یہاں ایک اور بات، تو ابا کی پہلے بات کمپلیٹ کر دوں. مائیں پریشان کرتی ہیں بعض دفعہ بیٹیوں کو، چڑچڑی ہوتی ہیں بیٹی کو بات بات پہ تانے. تو وہ بچیوں کے فون آتے ہیں میری اماں ایسی. میں کہتا ہوں بھائی آپ کی شادی ہوگی، آپ اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، اماں کو تھوڑے دن کیا کر لو؟ برداشت کرو تھوڑے دن. ماں کو سناؤ گے کھری یہ تو پھر غلط ہے نا، اس کی بددعائیں لگیں گی. اور پھر ایسی صورت میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ ابا بالکل ہی برداشت سے باہر ہو رہے ہیں تو ابا سے تھوڑا ریزرو رہا کرو، زیادہ لپٹنے کی کوشش ایسی سخت مجبوری میں. ٹھیک ہے نا. ابا کے پاس بیٹھے، وضو کر کے گئے اور سوچ کے کہ ابا نے سنانی ہے تو بس آدھا گھنٹہ تک سنوں گا، اس پہ اتنا ثواب ملے گا، اسٹاپ واچ لگا لی. جب انسان ایک محدود ہوتا ہے نا تو وہ جب ایک محدود ٹائم ہوتا ہے نا اس کو پتا ہے بھائی اتنا لامحدود چیز برداشت نہیں ہوتی، محدود چیز برداشت ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو کوئی کوڑے مار رہا ہو، آپ کو پتا ہے یار 100 کے بعد چھوڑ دے گا برداشت کر لو گے، اور مارے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کب چھوڑے گا. تو بھائی ابا سے ملنا بھی ہے تو اب آپ گئے، بھائی ملنا ہے ابا روزانہ آدھا گھنٹہ ملنا ہے، اسٹاپ واچ لگا لی، بٹن دبا دی. ابا کو نہیں بتاؤ ورنہ پھر کسی اور سے ملنے کے قابل نہیں رہو گے. ایسے اس قسم کے اباؤں کی بات، اسٹاپ واچ لگائے بیٹھ گئے. ابا نے سنانے چھوڑا، بھائی تو سالہ اپنی جورو کا غلام بنا ہوا ہے، کمبخت، تیری شادی کیا کر دی ہے، تو سالہ ہر وقت کمرے سے کمبخت نکلتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا تھا، اپنی بیوی کو تو سدھار، یہ جو چل رہی ہے گھر میں بات. اور تیری اماں نے میرے الگ پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. تیری اماں جو ہے نا ہر وقت چڑ پیٹ پیٹ کرتی رہتی ہے، ساری زندگی گزارا کیا میں نے، اور تو بھی کچھ کرتا ورتا ہے نہیں، کمبخت بے روزگار گھومتا پھرتا ہے. وہ صلوات سنا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا بھائی؟ 10 منٹ ہو گئے. کتنے رہ گئے؟ 20 منٹ رہ گئے. تو اس طرح سے جب 10 منٹ ہو گئے اب آپ نے پتلی گلی سے نکلنا ہے، کیونکہ بہرحال ایک حد ہوتی ہے انسان کی. تو اس سے پہلے کہ پھٹو کوئی بہانہ کر کے نکل لو. تو حق بھی ادا کرنا ہے ایسی مجبوری میں، کیونکہ یہ بہت سارے گھروں میں اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں. تو وہ اور لیکن یاد رکھو ماں باپ کا نعم البدل کبھی بھی نہیں ملے گا. اور یاد رکھو جتنا باپ اور ماں کے سامنے خاموش رہ لگے نا، اس سے بڑی دنیا میں کوئی عبادت ہے ہی نہیں. کسی نے مجھے فون کیا کہ ہمارے ابا جب گھر میں بیٹوں کو سناتے ہیں، بہویں تو چیختی ہیں، بیٹے نہیں چیختے، صبر کرتے ہیں. پھر بہووں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اتنا سنا رہے ہیں آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اپنی بیویوں کو بول دیا کرو کہ ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں، ہمارے ہاں ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا رواج
خاندانی ہونے کی علامت ہے نا بھائی. خاندانی لوگ ہیں ہمارے ہاں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کا رواج نہیں ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ کسی غیر اچھے خاندان کی نہیں تھی جو میں آپ کو لے آیا. ہماری تو یہی پرمپرا ہے. اور بیگم جب تمہارے بچے بڑے ہوں گے نا تو ان کو بھی میں تمہارے سامنے چیخنے نہیں دوں گا. ان کو یہ سمجھا دو کہ بیگم خاندانی بنو. وہ پھر بیگم کہے گی کہ نہیں نہیں یہ تو غلط کہہ رہے ہیں. تو بیگم غلط بات ہی کو برداشت کیا جاتا ہے, صحیح بات کو برداشت نہیں کیا جاتا. صحیح بات تو پھر وہ اس کو فالو کیا جاتا ہے. غلط ہے میں مانتا ہوں غلط ہے لیکن برداشت. تو یاد رکھو جس نے ماں باپ کو برداشت کر لیا اور یہ برداشت کر کے احسان نہ جتلائے گا. تو میں ایک مزاج میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ اسٹاپ واچ لگا کے, تو یہ تو ایک مزاج سے ایک بات سمجھانے کے لیے, لیکن جتنا دیر آپ کے ان کے پاس گزر رہا ہے وہ صلواتیں سنا رہے ہیں, ہمت تو یہ کہ مسکرا کے سہو. میں ایک پٹھان کا واقعہ سناتا ہوں نا, دادا نے اٹھا کے جوتا مارا تو وہ مجھے ہنستا ہوا واقعہ سنا رہے ہیں, کہہ رہے ہمیں ہمارے دادا کا میٹر کسی بھی وقت کیا ہو جاتا ہے, شارٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنا واقعہ سنا رہا تھا مجھے ہنس ہنس کے, کہہ رہے ہم سب ایک تو ماشاءاللہ ان کی نسل بہت ہوتی ہے, کہہ رہے ہیں ہمارے سب میرے ابا بھی بیٹھے ہوئے, چاچے بھی بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے, اور دادا صاحب جو تھے نا ان کو نسوار نہیں ملی ہوگی, کیا ہوگا میٹر شارٹ ہوگا. میں نے کہا پھر کیا؟ وہ کہہ رہے دادا نے اٹھا کے جوتے مارنا شروع کیے. وہ ہنس ہنس کے سنا رہا ہے, کہہ رہے ہم کمرے سے بھاگ رہے ہیں یار ہمارے نہ لگ جائے. مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا خاندانی ہونے کی بولو بھائی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ خاندانی ہونے کی علامت ہے. کہ دادا نے ٹھکائی لگائی اور ہنس ہنس کے, جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے دادا کو تو اس عمر میں بھی شرم نہیں آتی بچوں کو مارتے ہوئے. اگر غیر خاندانی ہوتا تو کیا کہہ رہا ہوتا؟ یار ہمارے دادا کو تو یہ بھی خیال نہیں. اور پھر جو دادا کا بیٹا ہے نا باپ, وہ کیا کہہ رہا ہوتا کہ میرے جوان بچوں کے سامنے دادا مجھے سناتا ہے, کم از کم انہی کا خیال کر لیا ہوتا. تو یاد رکھو جتنا برداشت کرو گے اتنا کیا ہوگا, آپ ہی کی آخرت بنے گی, دنیا بھی سمجھے گی. ماں باپ کو جو برداشت کرتا ہے حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ ذہن سے واقعہ نکل گیا, بڑا دلچسپ واقعہ تھا, دعا کریں یاد آ جائے. بڑا دلچسپ واقعہ تھا, وہ بہت سبق آموز تھا. کیا بات کر رہا تھا میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے واقعہ ذہن میں آ جائے. یعنی وہ یہ تانا دیتے ہیں نا کہ دادا نے ہماری ٹھکائی لگائی, دادا ہماری ٹھکائی لگا رہے ہیں. نہیں, دادا کا میٹر شارٹ ہو گیا وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. دادا نے ٹھکائی لگائی تو بڑے ہنس ہنس کے بتا رہا تھا. اس پر ایک واقعہ یاد آیا تھا, ایک دم شارٹ ہوا ہے. کیا یار کیسا اچھا واقعہ تھا, نکل گیا ذہن سے. وہ بات مکمل ہو جاتی نا پھر تو خیر اللہ کی اسی میں وہ ہوگی. تو اب یہ چیز کیا ہے, آپ کے اختیار میں اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں. تو جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اب صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہاں ایک آخری بات کہ لوگ کہتے ہیں کیسے صبر کریں, ہماری تو زندگی. ہاں, ایک خواتین کے بارے میں میں بتاؤں کہ شوہر بعض دفعہ گڑبڑ ظالم ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے کہا نا کہ ناقابل برداشت ہے تو علیحدگی اختیار کر لیں, تو یہ جب ہے کہ جب ایسا نہ ہو کہ علیحدگی اختیار کر کے اس سے بڑی مصیبت میں نہ پڑ جائیں کہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ علیحدگی اختیار کی تو پھر دوبارہ کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اول تو ویسے بھی کوشش حتی الامکان گھر کو جوڑنے ہی کی کرنی ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس اب ہم اس کی اصلاح کر نہیں سکتے, ہمارے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو اب شیطان یہ ورغلائے گا, شیطان کہے گا ہوں کیسے برداشت کریں, کیا کریں. تو شیطان کو یہ سمجھانا ہے کہ دنیا مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے. وہ جو صاحب تھے نا, فون آیا تھا کہ میرے ابا کا میٹر شارٹ رہتا ہے کیسے برداشت کریں. میں نے کہا دیکھو میرے بھائی, دنیا میں سارے مسئلے کسی کے بھی حل نہیں ہوتے. ہمارے حکمران کتنے پریشان رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, کوشش میں لگے میں اگلے 5 سال کے لیے آ جائیں, سپریم کورٹ سے آرڈر آئے تھے نہیں آ سکتے, کتنی ٹینشن. تو جب حکمران جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, جن کے پاس دولت ہے, وہ اپنے سارے مسائل دنیا میں حل نہیں کر پاتے, تو ہماری کیا اوقات ہے, ہم کیسے سارے مسئلوں کو حل کریں گے. جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ کر لیں, جو نہیں ہو سکتا اس سے دوستی لگا لیں. ٹھیک ہے یہی مسئلہ, اب اسی مسئلے کے ساتھ میں رہوں گا, اور اس پہ صبر کریں. کیا سوچ کے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تھوڑے دنوں میں مر جانا ہے, سارے مسائل خود بخود مرتے ہی ختم. ایک خاتون کا فون آیا, میری ساس کا یہ مسئلہ, میرے فلانے کا. میں نے کہا آپ کی عمر, ان کی 45 سال عمر تھی, میں نے کہا 10-15 اور رہ گئی. اس شوگر انہوں نے صحیح عمر بتا دی اپنی, یعنی میری 45 سال کو. میں نے کہا کتنے رہ گئے, جہاں اتنا برداشت کیا 10-15 سال ہے, گزارا چلاؤ. اور اس دوران آپ کے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے, تو جب عورت کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ویسے بھی وہ بچے سہارا بن جاتے ہیں اس کا. تو میں نے کہا 10-15 رہ گئے. وہ میں نے کہا وہ بھی جب ہے جب یعنی یقینی کوئی حادثہ نہ ہو, ورنہ اس سے پہلے بھی دنیا سے جانے کا امکان موجود رہتا.